دوستو انٹرنیٹ کی دنیا میں کبھی کبھار ایسی ویڈیوز دیکھنے کو آ جاتی ہیں جس پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ایسا ہی کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے, تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. دوستو میرا نام ہے مانور اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ WYK. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ مل سکے. تو دوستو شروع کرتے ہیں. دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک 7 سالہ یہودی بچے نے یہودیوں سے اسلام قبول کروایا تو کیا آپ اس پر یقین کر پائیں گے؟ نہیں نا. لیکن دوستو ایسا ہوا ہے. یہ تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کے پاس ایک ترکی کے 50 سالہ بوڑھے آدمی نے ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی. ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے آدمی کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے. انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ اور آئس کریم اور گولیاں ٹافیاں وغیرہ دستیاب تھی. اس عمارت کی ایک منزل میں ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ جس کا نام جاد تھا وہ رہا کرتا تھا. تقریباً روزانہ ہی یہ بچہ انکل ابراہیم کی دکان پہ گھر کی چھوٹی موٹی اشیاء خریدنے کے لیے آتا تھا. دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول کر دیتا اور اس طرح یہ یہودی بچہ روزانہ ایک چاکلیٹ وغیرہ چوری کر لیتا. ایک بار جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا. انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا, تم آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی میں, مگر جاد کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی. جاد آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی, مگر معاملہ اس کے برعکس تھا. جاد نے گڑبڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا کہ اگر وہ اسے معاف کر دیں گے تو وہ آئندہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا اور آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا. مگر انکل ابراہیم نے جاد سے کہا کہ اگر تم وعدہ کرو گے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا, یعنی کبھی چوری نہیں کروں گا, تو روزانہ ایک چاکلیٹ تمہیں میری طرف سے فری, اور تم ہر بار دکان سے جاتے ہوئے یہ خود لے جایا کرنا. جاد نے تھوڑا سوچا اور پھر بالآخر اس بات پر جاد اور شیخ ابراہیم کا اتفاق ہو گیا. وقت گزرتا گیا اور اس یہودی لڑکے جاد اور شیخ کی گہری دوستی ہوتی چلی گئی. بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم جاد کے لیے ماں باپ اور دوست کا درجہ اختیار کر چکا تھا. جاد کو جب کبھی بھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا, پریشانی ہوتی, تو وہ انکل ابراہیم سے ہی کہتا. ایسے میں شیخ ابراہیم, جسے انکل ابراہیم بھی کہا جاتا تھا, ابراہیم صاحب اس کے مسئلے کا ایسا حل کرتے کہ میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے کہ کتاب کو کہیں سے بھی کھول دو. جاد کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے اور اس کے مسئلے کا حل بتا دیتے. جاد کو جب اس کے مسئلے کا حل مل جاتا تو پھر جاد کا دل اطمینان پاتا اور وہ گھر چلا جاتا. اور اسی طرح کرتے کرتے 17 سال گزر گئے. 17 سال کے بعد اس یہودی بچے جاد کی عمر 24 سال ہو گئی تھی اور یہ ایک مکمل نوجوان ہو گیا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ انکل ابراہیم کی عمر بھی 67 سال ہو چکی تھی اور اس دوران انکل ابراہیم وفات پا گئے. انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک صندوق چھوڑی تھی. اس کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوق اس یہودی نوجوان کو تحفے میں دے دی جائے. جاد کو جب شیخ ابراہیم کے بیٹوں نے صندوق دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو یہ یہودی لڑکا جاد بہت ہی غمگین ہو گیا, کیونکہ انکل ابراہیم ہی تو اس کے غم کے ساتھی اور محسن تھے. جاد نے جب صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر انکل ابراہیم اس کی پریشانیوں کا حل تلاش کرتے تھے. جاد نے انکل ابراہیم کی اس نشانی کو گھر میں رکھ دیا اور زندگی کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا. مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے گھیرا. اس کو خیال آیا کہ اگر آج شیخ ابراہیم ہوتے تو وہ اس کتاب کو کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور اس مسئلے کا حل مجھے سمجھا دیتے. یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ افسردہ ہو گیا. اور پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں اور اپنی پریشانی کا حل تلاش کروں اس کتاب کے ذریعے. کتاب کھولتے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا, لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی. تو وہ کتاب اٹھا کر اپنے تبنیسی عرب دوست کے پاس چلا گیا. اسے کہا کہ مجھے اس میں 2 صفحے پڑھ کر سناؤ اور اس کا مطلب مجھے سمجھاؤ. اور پھر اس نے مطلب سمجھا اور اپنے مسئلے کے تحت اپنا حل نکالا. واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کیسی کتاب ہے. اس کے دوست نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے. اس نے پوچھا مسلمان کیسے بنتے ہیں. اس لڑکے نے کہا کہ پہلے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں. پھر یہ سب جاننے کے بعد جاد نے کہا کہ سن لو, میں کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول اللہ. اور پھر اس طرح سے جاد مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جاد اللہ قرآنی نام پسند کیا اور نام کا اختیار اس کی قرآن سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا. جاد اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی, دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کی. یورپ میں اس کے ہاتھ میں 6000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جاد اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا جس میں بر اعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط کیے ہوئے تھے, اور ساتھ میں انکل ابراہیم کے ہاتھ سے یہ آیات کریمہ لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ یہ تھا, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. جاد اللہ کو ایسا لگا یہ اسی کے لیے ہے جیسے ہی انکل کی طرف سے اس کے لیے وصیت ہو, اور اسی وقت جاد اللہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی. جاد اللہ نے یورپ کو خیر باد کہہ کر کرکینیا, سوڈان,
یوگینڈا اور اس کے آس پاس کے ملکوں کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا اور نہ ہی گھبرایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جاد اللہ نے افریقہ کے کٹن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں افریقہ میں پائی جانے والی بیماریوں میں گھر کر محض 54 سال کی عمر میں خالق حقیقی کو جا ملے۔ جاد اللہ کی محنت کے ثمرات اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد اس کی ماں نے 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جاد اللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اسے 70 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کرو، مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ جاد کو اسلام قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ دوستو، جاد اللہ کی کہانی سے متعلق انٹرنیٹ پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہاں سے جا کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو، تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو لائک کریں، اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔